Why emphasize cognitive affective skills in schools? اس کی کیوں ضرورت ہے؟ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ افیکٹو سکلز اور کوگنیٹو سکلز جو ہیں ان دونوں کا اسکول میں ہونا ضروری ہے؟ ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہیومن بینگس آر نیچرلی انڈاؤڈ ٹو ڈو کوگنیٹو اینڈ افیکٹو پروسیسنگ. جو بچے ہوتے ہیں چھوٹی عمر سے لے کے بڑی عمر تک ان میں یہ ایک نیچرل انڈاؤمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کوگنیٹو پروسیسنگ بھی کر سکتے ہیں اور افیکٹو پروسیسنگ بھی کر سکتے ہیں. تو کیوں نہ ان سکلز کا استعمال کیا جائے اور کیوں نہ ان کو اسکول کریکولم کا حصہ بنایا جائے. ہم جب کوگنیٹو پروسیسنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں دے آر ایکٹیولی انگیجڈ ان دیئر انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. اور ہم جب کوگنیٹو پروسیسنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں دیٹ اسٹوڈنٹس آر ایبل ٹو اینالائز تھنگس, اسٹوڈنٹس آر ایبل ٹو سنتھسائز تھنگس اینڈ دین اسٹوڈنٹس آر ایبل ٹو ایویلویٹ تھنگس. تو جو تعلیمی معیار ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم جو کریکولم تشکیل دیتے ہیں اس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ 3 چیزیں جو ہیں ان کا خاطر خواہ استعمال کر سکیں. پہلی بات تو یہ کہ وہ جو چیز سیکھیں اس کو اینالائز کر سکیں اور جو انفارمیشن جو ان کے پاس ہے اس کو پھر سنتھسائز کر سکیں, اس کو ایک میننگ فل شیپ دے سکیں اور پھر اس کو پراپرلی اسیس اور ایویلویٹ کر سکیں. تو اس کو تو ہم کوگنیٹو پروسیسنگ کا نام دیتے ہیں. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو any human being who enters a school building or otherwise also, they are capable of doing cognitive processing. So schools are basically helping students to do it in a more meaningful manner. اس کے ساتھ ساتھ جو چیز جس پر ہم کم بات کرتے ہیں یا کم ایمفیسس کرتے ہیں وہ افیکٹو پروسیسنگ ہے. جب ہم افیکٹو پروسیسنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایٹ دا سیم ٹائم a student who is doing cognitive processing is also capable of receiving information, at the same time responding to that information اور اس کے ساتھ ساتھ valuing that information. وہ انفارمیشن جو ہے وہ ریسیو کر رہا ہے, اس کو رسپونڈ کر رہا ہے اور انفارمیشن کو ویلیو بھی کر رہا ہے. یہ افیکٹو پروسیسنگ کے حصے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس جو ہیں دے آر آلسو ریزالونگ کانفلکٹس. ان کے اندر ایک نیچرل ایبلٹی ہے ٹو ریزالو کانفلکٹس. تو جب کانفلکٹ ریزولوشن بھی ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ویلیو سسٹم اپلائی کیا جا رہا ہے کسی بھی سچویشن پہ, تو یہ سب چیزیں جو ہیں, یہ سارے کمپوننٹس جو ہیں, یہ افیکٹو پروسیسنگ کا حصہ ہیں. اسٹوڈنٹس دے آر ریمارکیبل ان ڈوئنگ کوگنیٹو اینڈ افیکٹو پروسیسنگ. تو پھر ہم کیوں صرف کوگنیٹو پروسیسنگ پر ہی توجہ دیتے ہیں؟ ہم افیکٹو پروسیسنگ کو نیگلیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جب اسٹوڈنٹس میں ایک نیچرل ایبلٹی ہے, نیچرل سکلز ہیں ان کے اندر, تو بات تو ان سکلز کو صرف پالش کرنے کی ہے, ان کو چینلائز کرنے کی ہے. تو ہم اسٹوڈنٹس کی جو ایبلٹیز ہیں ان کو پوری طرح یوز نہیں کر رہے. The potential that students have, we are not actually exploiting that kind of the rich repertoire that the students have, the rich knowledge of things that the students have. So we are not actually shaping up things for them. وہاں پر اس چیز کی ضرورت ہے کہ پراپر انٹیگریشن جو ہے اس کو سامنے لایا جائے. افیکٹو سکلز کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم جب افیکٹو سکلز کا استعمال کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کچھ سوالات جو ہیں ان کے ذہن میں آتے ہیں. مثال کے طور پر ہاؤ شوڈ آئی ریگارڈ دا رائٹس آف ادرس. میں نے اپنے رائٹس تو پروٹیکٹ کرنے ہیں مگر میں نے دوسروں کے رائٹس کا بھی خیال کیسے کرنا ہے. اس کے علاوہ ایک اور سوال جو ان کے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ ہاؤ شوڈ آئی ٹریٹ پیپل ہو آر ان لائک می. سو یہ جو ہے یہ کمیونٹی کنسنسس بلڈنگ کرتا ہے. There are people from various communities sitting in the same classroom. People belonging to various religious groups sitting in the same classroom. تو ان کا خیال کیسے کرنا ہے اور ان کے ساتھ کو ایگزسٹ کیسے کرنا ہے؟ ان سوالات کا جواب بھی اسٹوڈنٹس تلاش کرتے ہیں جب افیکٹو پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہاؤ شوڈ آئی کیری آؤٹ مائی ریسپانسبلٹیز. مجھے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ کیسے اٹھانی ہے, اور یہ چیز کیریکٹر بلڈنگ کی طرف لے کر جاتی ہے. اپنی ذمہ داری کو
اٹھانا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤ شوڈ آئی مینج پاور. اگر میں فار ایگزامپل گریڈ 5 میں ہوں تو گریڈ 1 کا جو بچہ عمر میں بھی چھوٹا ہے اور ہی اور شی از پاور لیس, تو ہاؤ شوڈ آئی بہیو ود دیٹ پرسن. یا اف آئی ایم اے کلاس مانیٹر تو میں نے کیسے بہیو کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ سوالات جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں ابھرتے ہیں, اور یہ تبھی ابھر سکتے ہیں جب افیکٹو سکلز جو ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے, ان کی پراپر انٹیگریشن کی جائے, کوگنیٹو افیکٹو کریکولم تشکیل دیا جائے تاکہ ان سکلز کا بہتر طور پر استعمال کیا جائے اور شخصیت کا حصہ بنایا جائے. So this is something important to understand. So we in schools should work towards a cognitive affective curriculum. That is something which is a viable solution towards a healthy personality development of students.